بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں؟ یا ناظرین، مجھے اندازہ ہے کہ کل آپ لوگ بہت رش تھے ٹیلی فون لائن پہ اور آپ چاہ رہے تھے اپنا خواب سنانا، لیکن ہم نے اس وعدے کے ساتھ آپ سے اجازت لی تھی کہ انشاءاللہ آج یعنی سیٹرڈے کو آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ اچھا ناظرین، عموماً لوگ خواب کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہم نے یہ خواب دیکھا۔ مجھے بھی فون آتے ہیں، حالانکہ میں نے مفتی صاحب سے سیکھا ہے، جو بھی تھوڑا بہت سیکھا ہے، تو مفتی صاحب کا بے انتہا فون آتے ہیں، تو مفتی صاحب قصداً جواب بھی نہیں دیتے۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ مفتی صاحب جواب دینا نہیں چاہتے، وجہ یہ ہے کہ علماء معبرین یا علم الرؤیا کا ایک اصول ہے کہ خواب کی تعبیر کن کن اوقات میں بتانی چاہیے اور کب کب نہیں بتانی چاہیے۔ چلے آج اسی پہ گفتگو کر لیتے ہیں کہ آپ اگر کسی سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھیں تو وہ کون سے اوقات یا کون سے ٹائمز ہیں جن پہ خواب کی تعبیر پوچھنا یا خواب کی تعبیر بتانا شرعی طور پہ منع ہے۔ بڑا خوبصورت موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے، اور آپ کے ٹی وی اسکرینز پر ہم ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں۔ آپ اپنے اچھے اور سچے خواب میں سنائیے، مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ایک اور ریکویسٹ میں آپ سب بہن بھائیوں سے کروں، بار بار کرتا ہوں کہ دیکھیں، جب آپ پلیز اس پروگرام میں شامل ہو جائیں اور میں آپ کو سلام کر کے متوجہ کروں تو آپ جواب بھی دیں سلام کا، اور پلس آپ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں، کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب آپ ٹی وی کی آواز کھلی رکھتے ہیں تو ہم کتنی مشکل میں آ جاتے ہیں اور سننے والے مشکل میں آ جاتے ہیں۔ تو کوشش کیجیے گا کہ جیسے آپ پروگرام میں ان ہو تو اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں۔ وہ شروع گفتگو آغاز کریں گے استاد سے۔ استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب، شرعی حوالوں سے یا علم الرؤیا کے حوالے سے ممنوع اوقات ہیں کہ ان اوقات میں خوابوں کی تعبیر نہ پوچھنی چاہیے اور نہ بتانی چاہیے، ذرا سا ناظرین کی دلچسپی کے لیے میں چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، آپ نے بڑا ڈھونڈ کر سوال نکالا ہے۔ دیکھیں، مطلقاً تو خواب کی تعبیر پوچھنا اور بتانا تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ جو ہے وہ تشریف فرما ہوتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے خواب پوچھتے، وہ خواب بتاتے اور آپ اس کی تعبیرات ارشاد فرماتے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہر چیز کے یوں سمجھنے کچھ SOPs ہوتی ہیں، کچھ تقاضے ہوتے ہیں، پریکاشنز ہوتی ہیں، تو اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے خواب پوچھنے کے معاملات میں بھی ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ کچھ اوقات ائمہ معبرین نے بیان فرمائے کہ جن اوقات میں خواب کی تعبیر نہیں پوچھ سکتے، وہ خواب وہ اوقات کون سے ہیں؟ نمبر 1، طلوع آفتاب۔ ہاں، جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو آپ اس خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتے۔ اسی طریقے سے خواب کی تعبیر پوچھ بھی نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے زوال آفتاب۔ اچھا، طلوع آفتاب کا وقت کتنا ہے؟ جب فجر کا وقت مکمل ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جیسے اس وقت اگر 5:56 پہ فجر کا وقت مکمل ہو رہا ہے تو 20 منٹ بڑھا لیجئے، یعنی 6:15 تک یہ 20 منٹ ہیں جس میں آپ خواب کی تعبیر نہیں پوچھ سکتے۔ اسی طریقے سے زوال آفتاب، ٹھیک ہے نا، اسے شرعی اصطلاح میں زاہوہ کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ عربی میں کہیں گے تو داہوہ کبریٰ کہیں گے، اردو میں کہیں گے تو زاہوہ کبریٰ کہیں گے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ ظہر کی نماز کا وقت جو شروع ہوتا ہے اس سے پہلے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 35 سے 40 منٹ یہ زوال آفتاب کا وقت ہے۔ اس وقت بھی خواب کی تعبیر نہیں پوچھ سکتے اور بتا بھی نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے غروب آفتاب، یعنی جب آفتاب یعنی سورج غروب ہو رہا ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ یہ جو وقت ہے یہ تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ عصر کا وقت جو ختم ہوتا ہے نا، یعنی مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس سے پہلے 20 منٹ سے پہلے تک غروب آفتاب تک، یعنی جو مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے یہاں تک یہ 20 منٹ، اس میں بھی آپ خوابوں کی تعبیر نہ پوچھ سکتے ہیں
نہ بتا سکتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ جی آپ تو نماز مغرب، تو یہ نماز مغرب کے بعد ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، نماز ہو چکی ہے، نماز کے بعد ہم یہاں پر بیٹھے، تو یہ وقت نہیں ہے۔ غروب آفتاب عصر کی نماز کا وقت جو ختم ہو رہا ہے، یعنی مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے 20 منٹ سے لے کر غروب آفتاب تک یہ وقت ہے۔ اسی طریقے سے جب بارش ہو رہی ہو تو اس وقت بھی آپ خواب نہیں پوچھ سکتے، اور اسی طرح جب آندھی ہو، طوفان ہو، تو اس وقت بھی آپ خوابوں کی تعبیر نہیں پوچھ سکتے۔ جب زلزلہ ہو تو اس وقت بھی خوابوں کی تعبیر نہیں پوچھ سکتے۔ جب سیلاب آ رہا ہے تو اس وقت بھی خوابوں کی تعبیر نہیں پوچھ سکتے۔ صحیح، مطلب میں سمجھتا ہوں نماز کے ممنوع اوقات جو ہیں ان میں آپ خوابی تعبیر نہیں پوچھ سکتے۔ جی ایسا ہی ہے نا؟ اس کے علاوہ بارش ہو رہی ہو، باقی وہ آندھی طوفان ڈیزاسٹرز ہے۔ کے اگر اللہ نہ کرے جی کچھ جی ہو جی تو اس جی میں بھی آپ نہیں پوچھ سکتے۔ جی میں آپ کو عرض کروں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ، بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں میں فون ریسیو کر لیتا ہوں، اب غروب آفتاب کا وقت ہے تو میں منع کر دیتا ہوں، تو انہوں نے مجھے میسیج کیا کہ بڑے مغرور ہیں آپ، میں اسی آپ لیے مجھے پہلے جواب نہیں دیتے۔ تو ان کو میں نے سمجھایا کہ اس وقت خواب نہیں پوچھ سکتے۔ چل ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو۔ اور ناظرین آپ نے نوٹ کیا کہ جو ڈیزاسٹرز یا خدا قدرتی آفات کا وقت ہو اس وقت نہیں پوچھنے چاہیے، یا پھر نمازوں کے ممنوع اوقات جو ہیں وہ سب نے تفصیل سے بتا دیا، ان اوقات میں بھی خواب نہ بتانے چاہیے نہ پوچھنے چاہیے۔ اچھا بارش جو ہے وہ ڈیزاسٹر تو نہیں ہے، لیکن چونکہ بارش ہے تو اس وقت بھی نہیں پوچھ سکتے۔ نہیں پوچھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ناظرین، آج کے پہلے کال کو ہم شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب سے میرا خواب ہے کہ میں نے پہلے ذرا سا یہ اپنا تعارف کرائیں گے، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد رضوان بات کر رہا ہوں ننکانہ صاحب سے۔ اور خواب کس وقت دیکھا ہے؟ ننکانہ صاحب سے محمد رضوان صاحب بات کر رہے ہیں۔ خواب جو دیکھا آپ نے، اس کا وقت کیا تھا؟ جی میں نے رات کو دیکھا، دوپہر کو دیکھا تھا، دوپہر کو، اچھا دوپہر کو دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ دوپہر کو دیکھا تھا، سویا ہوا تھا، تو میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی داڑھ جو ہے نا وہ باہر نکال لی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ میرے دانت جو ہے نا ویسے باہر نکل رہے ہیں، جیسے ہم ہڈی کو چباتے ہیں نا، ویسے ہی جو ہے وہ اس شکل کے دانت جو ہے نا وہ میرے باہر نکل رہے ہیں۔ اچھا، جیسے ہڈی کو چباتے ہیں نا اس طرح جی ان کے آواز کے ساتھ دانت باہر نکل رہے ہیں ان کے؟ نہیں اس طرح آواز کے ساتھ نہیں، بالکل اس طرح کی شکل کے جو ہے وہ باہر نکل رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ جی میں ٹیچنگ کرتا ہوں۔ اچھا، معاملات آپ کے بالکل صحیح ہیں؟ ہاں جی بالکل، مجھے تو اس طرح کی کوئی کریٹیکل سچویشن فیس کرنا تو نہیں کرنا پڑ رہی فی الحال۔ اچھا ویسے جب آپ دانت اس طرح آپ کے نکل رہے ہیں، آپ کو تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ نہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، بالکل آسانی سے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے دانت بڑی آسانی سے نکل، یہ میری داڑھ جو ہے بڑی آسانی سے نکل آئی اچھا ہے۔ ویسے میں یہ دانتوں کی تکلیف ہے آپ کو؟ نہیں کوئی تکلیف نہیں ہے مفتی صاحب، مجھے ٹھیک کوئی ہے، تکلیف نہیں گھر میں کوئی بیمار بھی نہیں ہے؟ نہیں گھر میں کوئی بھی بیمار نہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ننکانہ صاحب سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا دیکھا گیا خواب کیا بتاتا ہے، ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ مفتی سہیل صاحب مجھے بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اشاق سے بات کر رہی ہوں، پنڈی سے۔ پنڈی سے بات کر رہی ہیں جی، اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی میرے دو خواب ہیں۔ ایک میرے ہسبینڈ کو خواب آیا، 1 سال پہلے کی بات ہے، 6 ماہ سال پہلے کی بات ہے نا، کہ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑیاں بہت زیادہ، اور پہاڑیوں کے اوپر نا وہ چڑھ رہے ہیں، اور پیچھے سے نا ان کا کزن ہے، جیسے نا وہ اس کا کزن میرے ہسبینڈ کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں نا، جیسے پکڑنے کی، لیکن میرا شوہر اتنا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے نا، تو پہاڑیاں بہت زیادہ، پھر جب پہاڑی کے اوپر جاتے ہیں نا تو آگے سے چٹانیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ چٹانیں بھی میرا شوہر کراس کرتا ہے، اور وہ بھی کراس کرنے کی کوشش جب کرتا ہے نا تو وہ اس کا پیر پھسلتا ہے، وہ جو کزن ہوتا ہے میرے شوہر کا، اچھا کزن کا پیر پھسل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی تو میرا شوہر جو ہے نا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو گرنے سے بچاتا ہے، اور پھر کیا دیکھتا ہے کہ نا ہاتھ لمبا ہو گیا ہے، اور جو وہ ہے نا کزن میرے شوہر کا، وہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے، لیکن اس کو بچا لیا ہے۔ اچھا یہ میرے بچے، شوہر کا خواب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اچھا یہ میرا بتائیں کہ آپ کے ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں؟ جاب کرتے ہیں، نمازوں کے پابند ہیں؟ اور میرا خواب ہے، جی نماز پڑھتے ہیں آپ کے شوہر؟
पाबंदी से नहीं नमाज पढ़ते। अच्छा, कभी-कभार दूसरों पढ़ते की हैं। मदद करने का जज्बा बहुत ज्यादा है इनमें। जी जी। ठीक है। अच्छा ठीक है, दूसरा मेरा आपका ख्वाब है। जी बोलिए। जी मैंने ख्वाब देखा है 2-3 दिन पहले। मैंने पहले अपनी नाद को देखा, उसने ना येलो कपड़े में बहुत इतने प्यारे कपड़े पहने हुए, बहुत प्यारी तैयार हुई है। अच्छा उसको देखती हूँ, फिर हम शाम को घर जाती हूँ सब्जी लेने के लिए, तो उसको मैं कहती हूँ कि मुझे ना शलजम दो, लेकिन ना वो मुझे जमीन से ना 2 कद्दू निकाल के देती है अच्छा जमीन से। ठीक है। तो इतनी देर में जब मैं वापस आती हूँ ना, तो मेरी सास कहती है इतना टाइम लगा के आई, जैसे ना आधा दिन लगा के आते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना मैं 1 घंटा 30 मिनट लगाया मैंने। ये मेरे 2 ख्वाब है, मेरे बच्चे नहीं हैं। अच्छा, बच्चे आपके नहीं, अल्लाह ताला आपको साहिब औलाद करे, हम सब दुआ करते हैं और देखने वाले आमीन कहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अच्छा। जी आप ज़रा टीवी की आवाज़ बंद कर दें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? अच्छा ये हाँ मैं टीवी की ये आवाज़, मैं- आप टीवी की आवाज़ पहले बंद करें मेरी बहन। बंद कर दी, बंद कर दी। है। अच्छा ठीक है, अब अच्छा। बताइए कौन बात कर रही है, कहाँ से? ये नहीं, मैं बंद लाहौर नहीं है, से बंद बोल नहीं रही है। हूँ। अच्छा मेरी बहन, अभी मेरे ख्याल आपके घर में एक से ज़ायद टीवी है, शायद आपने एक की बंद की दूसरे की नहीं, आवाज़ आ एक रही ही है, बंद कर दी है। अच्छा बंद कर दिया, ठीक। अच्छा जी भाई, मेरा ख्वाब ये है कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं बैठी हूँ, मेरी बहू मुझे नाश्ता देने आई है। जी हेलो जी जी सुन रहा हूँ। नाश्ता दिया बहू ने, फिर वो कहने लगी अंडे नहीं है घर में। अंडे नहीं। फिर अच्छा थोड़ी देर में ना ऐसा कोई एक टोकरी अंडों की ले आता है मेरा बेटा। वो अच्छा लेके आता है तो 2-4 अंडे टूट जाते हैं और एक टोकरी वो मेरा बेटा बड़ा है वो पकड़ लेता है उस टोकरी को बस। अच्छा, आपके बेटे के यहाँ औलाद है? जी सबके है, ठीक है। सही है। 4 बेटे हैं, चारों के हैं। चले माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे उन सबके। और नाजरीन, इस कॉल के साथ ही हम जाएंगे एक मुख्तसर से वक्फे पे, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, दूसरे सेगमेंट का आगाज़ आप ही से करेंगे, शामिल करेंगे अपने कॉलर्स को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मिसेस जहीर बोल रही हूँ, मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। जी। और मेरा ख्वाब ये है कि मेरी वालदा का पिछले साल इंतकाल हुआ था, तो मैं ख्वाब में देखती हूँ जैसे मैं, मेरी बड़ी बहन और मेरे हस्बैंड हैं, हम तीनों मार्केट जा रहे हैं अम्मी के लिए सूट खरीदने। अच्छा तो मेरे हाथ में बहुत सारे फूल हैं मुख्तलिफ रंगों के ना, तो हम सूट देखते हैं लेकिन हम कहते हैं नहीं, हमने फूलों के साथ इनकी एग्जैक्ट मैचिंग करनी है। क्या करना फूलों है? के साथ क्या कर, फूलों से मैचिंग करनी है, फूलों के साथ मैचिंग करनी। अच्छा जी जी, फूलों के साथ हमने रंगों की मैचिंग करनी ठीक है। ठीक। और वो शॉपकीपर कहते हैं जी इस रंगों के तो हमें नहीं ड्रेसेस मिल रहे, तो हम कहते हैं चलो इसके साथ आप कंट्रास्ट बता दें, कोई बता दें जो इसके साथ अच्छा लगे, लेकिन लेने हमने ऐसे ही हैं जो फूलों के साथ मैच होते हैं। सही, ठीक है। अच्छा, ये अपनी वालदा के लिए आप लेने गई थी? जी जी, वालदा के लिए और 6-7 सूट खरीदे हैं आप। अच्छा अच्छा अच्छा, उनको ये साले सवाब बराबर कर रही हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ाना। ठीक है। चलें, अल्लाह ठीक है। ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपकी वालदा के दर्जात बुलंद फरमाए। रावलपिंडी से आप प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं ज़ारा बात कर रही हूँ लाहौर से। लाहौर से। जी 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 मुझे बेसिकली अपनी ना ख्वाब डिस्कस करनी थी। मैंने इस्तिखारा किया था शादी से रिलेटेड, तो उसमें वो जो ख्वाब, जब मैं सोई रात को, तो मैंने ये देखा था कि जैसे पथरीले पहाड़ होते हैं ना, उसमें से आबशार निकल रही है जैसे, तो वो जब नीचे की तरफ नहीं आती, नहरों की तरह जैसे बन जाती है, तो मैं उस साइड्स पे तो सारी मिट्टी है, सैंड है जैसा, लेकिन वो जो जहाँ मैं लेटी हुई हूँ वहाँ पे ना, मतलब वो 3-4 नहरें इकट्ठी मिलके वहाँ पे आई हैं, लेकिन मैं गीली नहीं हुई उनके पानी से, और पानी बहुत साफ शफाफ है। अच्छा। मतलब कि क्लियर है, उसमें मुझे मतलब जैसे बताया गया कि पानी साफ है, गंदा नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, तो उस तरह का साफ पानी है, शीशे की तरह का। ठीक। तो वहाँ पे मतलब मैं बस लेटी हुई, वो पानी गुजर है सुकून से। और इसी तरह जिसके बारे में किया था थोड़ी देर में, वो भी मतलब मेरे साथ आके वहीं पे जैसे लेट जाते हैं, जैसे भी, जैसे उन्होंने मतलब एक तरह से ना अपने बाजू से जैसे प्रोटेक्शन नहीं दे देते, मतलब टच नहीं कर ठीक रहे, है, ठीक है। ठीक है लेकिन उस तरह है। ठीक है तो मेरी उसके बहन, बारे में ठीक है। आपका इस्तिखारे का ख्वाब हमने सुना, और क्या कहता है मुफ्ती साहब बताएंगे आपको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लाहौर से प्रोग्राम में शामिल हुए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
جی السلام علیکم. جی جی میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. آپ کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں عظمیٰ نورین بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. اسلام آباد سے عظمیٰ بہن بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے. سر میں خواب دیکھتی ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک گندلا پانی ہے میں اس میں دھستی جا رہی ہوں، پھر اچانک سے کوئی طاقت ہوتی ہے جو مجھے اس سے باہر نکالتی ہے. اچھا یا میں خواب دیکھتی ہوں کہ آسمان سرخ لال ہو چکا ہے اور وہ میرے سر کے اوپر ایسے گر رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور تیسرا میں یہ خواب دیکھتی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ میں بہت زیادہ بارش ہے، چاروں طرف سانپ ہیں، میں ان کو مار رہی ہوں اور میرا جیسے پاؤں پھسلتا ہے تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا میری یہ بہن بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں؟ جی میں میرڈ ہوں. کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ سر پریشانیاں تو بہت زیادہ ہیں گھر میں بھی اور میری زندگی میں بہن بھی. کچھ زیادہ ہی پریشانی ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. اسلام فرمائے. آباد سے پروگرام میں شامل ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ خیرت و عافیتوں کا معاملات عطا فرمائے آپ کو ہم سب کو. میری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. میرے ہسبینڈ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جو میری امی ہے نا وہ ان سے کہتی ہیں کہ تم نا معافی مانگو نا، میرے کہنے پہ کسی کو معاف کر دو. تو وہ نا میری امی کے کہنے پہ نا ان کے گھٹنے پکڑتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، لیکن امی کی طرف دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کے کہنے پہ نا اس شخص کو معاف کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ خواب دیکھتے ہیں نا اور وہاں سے فارغ ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو ان کو 2 گھوڑے بلیک کلر کے کوئی گفٹ کر کے جاتا ہے. اچھا تو وہ اس کو لیتے ہیں. کچھ ایسے شخص پاس سے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم ان گھوڑوں کو ان پہ بیٹھ کے ان کو چلا بھی سکتے ہو، ان کو بھگا بھی سکتے ہو، یعنی رائڈنگ کر سکتے ہو تم. اچھا تو کہتے ہیں یہ بتائیں کہ آپ کے ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں؟ جی میرے ہسبینڈ ریل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں. اچھا آپ کی جو والدہ ہے وہ ماشاءاللہ حیات ہیں؟ جی جی حیات ہیں. اور اچھا ماشاءاللہ حقیقت میں بہت. ہاں آپ جی کے ہسبینڈ کا کسی سے کوئی جھگڑا کسی نے کوئی دل جی دکھایا جی تھا؟ ہے، جھگڑا نہیں ہے، بس ہم لوگوں سے زیادتی ہیں اس طرح ہوئی ہوئی تھی ان سے، تو ذرا ناراضگی ہے آپس میں نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن. خواب بالکل کلیئر ہے لیکن موسیٰ اس کی بیان کریں گے کہ یہ خواب کہتے کیا ہیں. آپ پروگرام دیکھتے رہیے انشاءاللہ. موسیٰ آج ہی بتائیں گے کہ آپ کے دیکھے گئے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہم آمین. میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام حافظ محمد صدیق تلگنگ سے. حافظ صاحب بات کر رہے ہیں. جی حافظ صاحب کیا خواب دیکھا آپ نے؟ جی سر میرا خواب یہ ہے کہ میں نے رات کو دیکھا. جی 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 کیا دیکھا آپ نے؟ میں نے رات کو دیکھا کہ ہمارے جو کمرے کی گارڈر ہے نا، گارڈر ٹیرن، تو کسی نے گارڈر کو نکال لی ہے. ٹیرن اوپر کھڑی ہے، چھت بھی کھڑا ہے، کہیں سے گر گیا کہیں کھڑا ہے. یہ خواب میں نے دیکھا ہے. اچھا تو ویسے اس کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں کہ گھر کی جو گارڈر ہے نا وہ کیسے. اچھا آپ کے گھر کی چھت ہے بھی گارڈر کی ہے؟ جی یہ گارڈر ٹیرن جو ہوتے ہیں نا. ہاں جی جی جی. اچھا وہی ہے. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ کام ابھی مسجد کا امام بھی ہوں اور چھوٹی سی دکان بھی ہے. ٹھیک ہے حافظ صاحب آپ کا بھی خواب نے نوٹ کیا. پروگرام دیکھتے رہیے انشاءاللہ. مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بتائیں گے آپ کا خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ میں جی وہاں سے بات کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے وہ سنتا نہیں ہے. کیا نام ہے ان کا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ عزیز الرحمان. عزیز الرحمان صاحب ٹی وی کا آواز تو بند کر دیں پلیز. جی کیا اچھا خواب ہے؟ اب آپ کا بیٹا آپ کی بات نہیں مانتے تو مسئلہ ہے. خواب کیا دیکھا آپ نے؟ خواب تو نہیں دیکھا سر. بس ٹھیک ہے صحیح ہے. اچھا مسئلہ آپ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ کا بیٹا آپ کی بات نہیں سنتا. آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی آپ نے دیکھا، آپ نے میرے بہن بھائی نے دیکھا نا کہ جب ٹی وی کی آواز آپ لوگ بند نہیں کرتے ہیں تو ایسی کنفیوژن ہوتی ہے. میں اپنی بہن سے مخاطب. جی جی آپ نے بند کر دیا آواز. اب یہ بتائیے آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
हम लोग इस्लामाबाद से मैं बात कर रही हूँ। जी जी, अपना ख्वाब बयान कीजिए। मैं ख्वाब देखा है बहुत अच्छा, तो मैंने ख्वाब देखा है, मैंने अपने बेटे को बोला तो मुझे उम्रा करा दे। फिर मैंने ना मेरे बेटे ने बोला अम्मी बाद में कराऊंगा। फिर मैंने ख्वाब देखा, उसी महीने में मैंने देखा है, तो मुझे ये पता नहीं जगह कौन सी है, लेकिन मुझे ख्वाब में आवाज आया तुम्हारा उम्रा कबूल हो गया। अच्छा। और कराची ठीक है, माशाल्लाह, आप हकीकत में आपने बेटे से फरमाइश की और है। फिर आपने ख्वाब में देखा। ठीक है मेरी बहन, आपको अल्लाह ताला हकीकतन उम्रे की ज़ियारत, उम्रे की सादत अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, हम सब दुआ कर रहे हैं, पढ़ते रहें तलबिया, इंशाल्लाह आपको उस दर पे ज़रूर हाजिर नसीब होगी। एक और कॉल को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? ज़ारा बात कर रही हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कॉल की थी। मेरा ना असल में ख्वाब की एक और पार्ट था, वो मैंने बताना भूल गई थी। अच्छा, आप अपना नाम जरा दोबारा बताएं, हम ताकि उसको कनेक्ट कर सकेंगे। ज़ारा ज़ारा। अच्छा, ज़ारा लाहौर से। जी 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 जी। हाँ, बताइए क्या बताएंगी आप? दूसरा जो पार्ट था ना, जो दूसरे दिन मतलब इस्तिखारे की दुआ पे मैंने किया था, वो ये था कि जैसे खाना काबा का वो ऊपर वाला रिंग है ना, जैसे मैं वहाँ पे खड़ी हूँ और मैंने खाना काबा का दरवाजे से ऊपर वाला हिस्सा देखा और उसमें ना जैसे हल्की ठंडी बारिश होती है ना, वो हो रही है और रोशनी बहुत है। ठीक है, ये भी इस्तिखारे का हिस्सा है? जी, ये अगले दिन आई थी, इस्तिखारे के अगले दिन में। तो मैं दरवाजे के ऊपर हिस्से में क्या हल्की सी रोशनी हो रही है, बारिश हो रही है। जी, ठीक है। रोशनी नहीं, रोशनी तो बहुत ज्यादा एहराम मतलब हरम में बहुत ज्यादा रोशनी है और हाँ। जो ऊपर वाला है ना, बारिश बहुत खूबसूरत सी बारिश है और खाना काबा के दरवाजे से ऊपर वाला हिस्सा मुझे नजर आ रहा है खाना काबा का। ठीक है मेरी बहन ज़ारा लाहौर से आप प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई है, तो एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। मैंने ख्वाब की तमीर अपने पूछनी थी। पहले बताइए आप कहाँ से बात कर रही हैं मेरी बहन? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। लाहौर से बात करिए, अपना ख्वाब बयान कीजिए। मैं ना सोई हूँ तो 1 बजे मैं ना रात को मैं लेटी हुई, सो गई थी, मुझे पता नहीं चला। मैं सोई हूँ तो वहाँ फिर मुझे ना एक सांप है, सांप मेरे पीछे भाग रहा है, तो मैं आगे आगे भागती हूँ, वो मेरे तीनों कमरों में ना मेरे पीछे पीछे जाता है। अच्छा। अब मुझे कुछ ने कहा, इतनी मोटी उनकी आंखें हैं। हाँ, ये मैंने देखा बस। चले ठीक है मेरी बहन, लाहौर से आप प्रोग्राम में शामिल हुई। और नाज़रीन, इस कॉल के साथ ही हम फिर जाएंगे एक मुख्तसर से वक्फे पर, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, दोनों सेगमेंट में माशाल्लाह आज बड़े अच्छे खूबसूरत ख्वाब सुनने को हमें मिले हैं और मुझे ख़ुद तजस्सुस है कि मुफ्ती साहब इसकी शरह हवालों से क्या ताबीर बयान फरमाते हैं। तो आइए मैं और आप सब मिल के पूछते हैं उस साहब से कि ख्वाब क्या कहते हैं। मोहम्मद रिजवान साहब ने ननकाना साहब से ये पूछा कि दोपहर के वक्त इन्होंने ये ख्वाब देखा। एक ख्वाब तो ये देखा कि अपने हाथ से अपनी दाढ़ जो है वो बाहर निकाली है। दूसरा ये देखा कि जिस तरह हड्डी चबाते हैं ना, या कोई गोश्त वगैरह चबाते, तो इस तरह दांत इनके जो है वो निकल रहे हैं। देखिए, इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, कि अगर दांतों में तकलीफ़ हो रही होती या ब्लीडिंग हो रही होती फिर तो ताबीर कुछ और होती। इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, बल्कि कोई मुश्किल काम होने की तरफ इशारा है। कोई मुश्किल काम आसानी के साथ हो जाएगा और आपको इंशाल्लाह एक यूँ समझने कि खुशी का एहसास, खुशी की फीलिंग्स होंगी। अच्छा, इसके बाद जो है वो पिंडी से बहन ने पूछा कि इनके शौहर ने 1 साल कबल ये ख्वाब देखा कि पहाड़ियाँ हैं, ये ऊपर चढ़ रहे हैं, पीछे कज़न हैं और इन्हें हाथ लगाने की कोशिश करते हैं और शौहर तेज़ी के साथ चढ़ रहे हैं। फिर आगे चट्टानें आती हैं, वो भी पार कर जाते हैं, तो कज़न गिरने लगते हैं, तो ये उनको भी बचा लेते हैं। फिर देखते हैं कि वो ज़मीन पलटे में बच गए हैं। देखिए, एक तो ये है कि इनके शौहर जो है ना माशाल्लाह, यानी इस एतबार से अखलाकी तौर पर बहुत अच्छे हैं कि हमेशा दूसरों के लिए बेहतर सोचते हैं और दूसरों की मदद का जज्बा जो है ना इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास,
کہ لوگوں میں سے بہترین وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع دے، لوگوں کے لیے نفع بخش ہو جائے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کے شوہر جو ہیں تھوڑے سے مطلب یہ کہ جسے کہتے ہیں کہ محنت کش آدمی ہے، محنت کرنے سے نہیں ڈرتے، کوئی بڑی سے بڑی بات ہو تو یہ خود اکیلے ہی اسے جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ پار لگانے کی کوشش کرتے ہیں، چٹان کو بھی پار کر ہاں، بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ خوشی آپ سے شیئر کریں گے لیکن غم کی کوئی بات شیئر نہیں کریں گے، کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، وہ اکیلے ہی تنہا نکل کھڑے ہوتے ہیں اور بالآخر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں جو ان کے شوہر ہیں ان کا اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جو کزن ہے پیچھے، ایک تو یہ کہ اگر کوئی آپس میں کمپٹیشن ہے، یعنی وہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ خود نہیں کر رہا ہوتا، پیچھے والا کر رہا ہوتا ہے کمپٹیشن، کہ میں بھی ذرا یہ کر لوں وہ بھی کر لوں، کیونکہ یہاں پر یہ بات ہو سکتا ہے کہ ہو، یعنی اس کا ایک اسپیکٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کزن جو ہے وہ مسابقت کرتے ہوں، کمپٹیشن کرتے ہوں، تو بہرحال یہ کہ اللہ رب العالمین نے نا ہر ایک کا حصہ مقرر کیا ہے اور ہر ایک کو اس کے حصے کا عطا ہوتا ہے، اور جس کے لیے جو مقرر ہے اسے وہی ملتا ہے، جس کے لیے جو مقرر نہیں ہے نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں کہ جو آپ ہے وہ میں نہیں، جو میں ہوں وہ آپ نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی کوششیں ہیں، ہر ایک کی قرآن کریم میں فرمایا کہ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، کہ جتنے بھی لوگ ہیں نا تو ان کے لیے وہی ہے جو وہ اختیار کرتے ہیں، جو وہ کماتے ہیں۔ تو اگر یہ نہیں بھی ہے تو پھر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ صرف خود کامیاب نہیں ہوتے بلکہ اوروں کو بھی کامیابی میں شریک کرتے ہیں، تو پھر یہ اس تناظر میں ہم بات کریں گے، تعبیر ہم بتائیں گے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے خود خواب دیکھا کہ ان کی نن جو ہے وہ یلو کلر کے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور ان کی ساس ان کو سبزی لینے کے لیے بھیجتی ہیں، تو یہ پھر ان کے پاس آتی ہے تو یہ زمین سے 2 کدو نکال کر دیتی ہیں۔ ساس کہتی ہیں آپ نے پورا دن لگا دیا، تو ان کو لگا کہ جیسے کوئی دن نہیں گزرا، کچھ دیری ہوئی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک معاملہ ہے کہ اولاد نہیں ہے، اور اس میں آپ بہت زیادہ تھوڑا سا نا ڈسٹرب رہتی ہے، حساس ہو جاتی ہے، ڈسٹرب رہتی ہے۔ جو بندہ ڈسٹرب ہونا اس سے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا، لیکن آپ کے ساتھ جو اور لوگ رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں خدا نخواستہ جب آپ چاہتے ہیں اور اولاد ہو جائے اور وہ معذور ہو تو کیا کریں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہے، تو اس کی بارگاہ میں یہ مانگیں کہ مولا اگر میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا فرما، تو انشاءاللہ آپ کو اگر آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو آپ خواہ اس میں پریشان ہو کر دوسروں کو بھی پریشان کریں، ایسا نہ کریں، بلکہ تھوڑا سا یہ پریشان بندہ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لو لگائیں، اس کی بارگاہ میں جو ہے وہ آپ عبادات کریں، اس کی بارگاہ میں دعا کریں، وہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو ایک وظیفہ عرض کیا تھا نمازوں کی پابندی کے ساتھ، ہسبینڈ سے بھی کہیں کہ وہ نمازوں کی پابندی کریں، تو انشاءاللہ وہ وظیفہ پڑھیں گی، علاج بھی ساتھ میں ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ میں نے کہا نا کہ ناممکن ہمارے اینڈ سے ہوتا ہے نا، اس کے اینڈ سے کوئی ممکن نہیں ہے، اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ بہن نے کہا کہ ان کی بہو ان کو ناشتہ دینے کے لیے آئی، کہتی ہیں کہ انڈے نہیں ہیں، پھر بیٹا انڈوں کی ٹوکری لاتا ہے، اس میں سے کچھ ٹوٹ جاتے ہیں، باقی کو بڑا بیٹا بچا لیتا ہے، چونکہ ماشاءاللہ اولاد ہے، سب کی ساری چیزیں ہیں، تو اس کی تعبیر یہ بنے گی کہ ان کے یہاں گھر پر کوئی بھی جو بزنس کر رہا ہے کسی فیلڈ میں بھی ہے، یا اگر مل جل کر کام کر رہے ہیں تو کہیں پر کچھ نقصان ہوتے ہوتے انشاءاللہ نہیں ہوگا، نقصان ہوتے ہوتے نہیں ہوگا، یا تھوڑا بہت نقصان ہوگا اور انشاءاللہ کور ہو جائے گا، اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس نقصان سے بھی ان کو محفوظ و مامون فرمائے۔ مسز ظہیر نے پنڈی سے پوچھا کہ ان کی یہ بڑی بہن اور ہسبینڈ جو ہے وہ ان کی والدہ مرحومہ کے لیے خواب میں دیکھ رہے کہ سوٹ لینے کے لیے جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں پھول ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں پھولوں سے میچنگ کرنی ہے، اور شاپ کیپر کہتا ہے کہ بھئی میچنگ کی تو نہیں ہے، تو یہ کہتی ہیں کہ چلیں کنٹراسٹ میں دے دیں۔ اب اس خواب کی تعبیر کیا بنتی ہے؟ یہ ماشاءاللہ ایصال ثواب تو کر رہی ہیں اور ایصال ثواب کرنا بھی چاہیے، لیکن خاص طور پر یہاں جو اشارہ ہو رہا ہے نا کہ آپ کا ایصال ثواب کچھ میچ نہیں کر رہا۔ اچھا میچ کس طریقے سے نہیں کر رہا؟ اگر فرائض واجبات بندے کے ذمے ہوں تو آپ تو ایصال ثواب کر رہی ہیں، تو بندے کے ذمے اگر ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی باز پرس کا معاملہ رب تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے، لیکن باز پرس کا معاملہ ہوتا ہے، تو آپ تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ کوئی فرائض واجبات ان کے ذمے تھے
تو ذرا اس کو دیکھ لیں، فدیے دیکھ لیں، اگر ہے تو فدیہ وغیرہ، یا کوئی خدا نہ خواستہ جانے انجانے میں ان کے پاس کوئی امانت رہ گئی ہو یا قرض وغیرہ کا معاملہ ہو، یہ پتہ کروا لیں، تو پھر اگر ہو تو اس کو ذرا ادا کر لیں، اور خود انشاءاللہ اگر نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ایصال ثواب کریں ان کو، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر زارا نے لاہور سے پوچھا کہ شادی کے لیے انہوں نے استخارہ کیا تھا، پتھریلے پہاڑ ہیں، اس میں سے جو ہے وہ فالز نکل رہی ہیں، آبشار ہیں، پھر نہریں بن جاتی ہیں، یہ وہاں پر موجود ہیں، پھر جن کے لیے انہوں نے استخارہ کیا وہ بھی ان کے پاس آتے ہیں۔ دوسرا خواب دیکھا کہ خانہ کعبہ ہے، روشنی ہے، دروازے کے اوپری حصہ نظر آ رہا ہے، بارش ہو رہی ہے۔ دیکھیں اگر آپ کے ذہن میں اگر یہی خیال ہے کہ مجھے یہی رشتہ کرنا ہے، اس کے علاوہ مجھے نہیں کرنا، پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ذہن میں خیال نہیں ہے، نارملی ہے، تو یہ رشتہ بہت اچھا ہے، آپ کے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ خانہ کعبہ کا ہونا، پھر دروازے کے اوپری حصہ کا ہونا، خانہ کعبہ کی طرف جو بندہ دیکھتا ہے اور پھر پہلی نظر دیکھ کے دعا کرے وہ دعا قبول ہوتی ہے، پھر بارش کا ہونا، یہ سارے بہت اچھے سائنس ہیں، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک عظمیٰ نورین صاحبہ نے اسلام آباد سے پوچھا، گدلا پانی ہے، دستی جا رہی ہیں، کوئی طاقت باہر نکالتی ہے۔ دوسرا خواب دیکھا کہ آسمان سرخ ہے، لال ہے، اور ان پر گویا کہ گر رہا ہے۔ اور تیسرا خواب دیکھا کہ بہت بارش ہے، سانپ ہوتے ہیں، یہ مار رہی ہوتی ہیں۔ میری بہن آپ بہت زیادہ پریشان ہیں اور ذہن آپ کا بہت زیادہ منتشر ہے، اور اسی لیے آپ یہ خواب دیکھ رہی ہیں۔ سانپ کا ہونا دشمن ہے، لیکن بہرحال وہ آپ ان کو مار رہی ہیں۔ اس میں سے دو چیزیں بڑی اچھی ہیں کہ کہیں دستی ہیں تو کوئی طاقت آپ کو باہر نکالتی ہے، سانپ ہوتے ہیں تو آپ مار رہی ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کو غالب رکھا ہے۔ لیکن میری بہن تھوڑا سا سمجھیں، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں نا دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن آپ کے ساتھ ایک احساس ہونا چاہیے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اس کا رب ہونا تو دنیا پوری دنیا والے مل جائیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ نمازوں کی پابندی کیجئے، اور ایک مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ فلق و ناس والا ختیمہ درود شریف پڑھ کے فجر کے بعد اپنے اوپر دم کریں، دم کے بعد پانی پئیں، چلتے پھرتے یا حفیظ یا اللہ پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہن نے کہا کہ ان کے شوہر نے دیکھا کہ ان کی والدہ کہتی ہیں، یعنی ان کے شوہر کی ساس ان کی والدہ کہتی ہیں کہ معاف کر دو، اور یہ ان کے مطلب بیٹھ کر ایک عزت و احترام کے ساتھ ان کی طرف بغیر دیکھے، یہ بھی ایک احترام کا ہوتا ہے نا کہ بندہ دیکھے نہیں بڑوں کو، تو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد 2 بلیک کلر کے گھوڑے کوئی گفٹ کرتا ہے، کوئی پوچھتا ہے بھائی سواری آتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں معاف کرنا نا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، فرمایا کہ عفو درگزر کرو، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ رب تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے؟ تو معاف کرنا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، چاہے آپ کی غلطی نہ بھی ہو۔ تو یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ معاف کر دیں، جو بھی معاملہ ہے نا، غلطی ان کی صحیح، معاف کر دیں، تو آپ آگے دیکھیں نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے مشکل کام آسان فرما دے گا، آپ کے لیے سرکش لوگ جو ہے نا وہ بالکل آپ کے لیے جھک جائیں گے انشاءاللہ، تو آپ کے لیے بہت فائدہ ہے۔ ان کے ہسبینڈ کی بات کر رہا ہوں، تو معاف کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حافظ صدیق صاحب نے تلگنگ سے پوچھا کہ رات میں کمرے کا گارڈر جو ہے وہ کسی نے نکال لیا۔ گارڈر میرے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ جس پر چھت قائم ہوتی ہے نا، تو یہ تھوڑا سا مطلب صحیح نہیں ہے، میں اس کی گہرائی میں نہیں جا رہا، بس اتنا کہوں گا کہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اور آپ ذرا صدقہ وغیرہ دے دیں، اور اس خواب کا ذکر اب کسی اور سے نہ کیجیے، صدقہ وغیرہ دیں، اور یہ دعا کریں کہ مولا جو صدقہ دیا ہے اس کے وسیلے سے میری تمام فیملی کی، میرے جان مال کی، سب کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد سے بہن نے پوچھا کہ ایک بیٹے کو عمرے کے لیے کہا تھا، اور اس نے کہا بعد میں لے جاؤں گا۔ میرے بھائی آپ نے کیوں کہا بعد میں لے جاؤں گا؟ اگر گنجائش ہے تو ابھی لے جائیں، ورنہ ان سے کہیں کہ بس میں کوشش کرتا ہوں لے جاتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ اس بہن کا بہت زیادہ جذبہ ہے، شوق ہے، خواہش ہے، شوق ہے، یہ خواب ہمت ہے کہ جو سوچ رہی ہیں وہ دکھائی دے رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انشاءاللہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جاتے ہیں حضوری نہیں ہوتی، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رہتے رہتے حضوری ہو جاتی ہے۔ میں ایک شعر اکثر پڑھتا ہوں کہ یادیں شہ بطحاں میں جو اشک بہاتے ہیں، گھر بیٹھ کے طیبہ کا وہ لطف اٹھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے۔ آخری خواب بہن نے کہا لاہور سے کہ رات 1 بجے سانپ ہے، پیچھے بھاگ رہا ہے یا آگے بھاگ رہی ہیں سارے کمروں میں۔ میری بہن دشمن ہے، لیکن الحمدللہ آپ کو کچھ کر نہیں پایا یا کوئی نقصان نہیں پہنچ پایا۔ اوپر جو میں نے وظیفہ عرض کیا آیت الکرسی والا اور یعنی سورہ فلق و سورہ ناس والا، وہ آپ بھی پڑھیں، اور
یا حافظ یا اللہ کا ود رکھیں، صدقہ وغیرہ دیں، انشاءاللہ خیر بہت ہوگی، شکریہ۔ نمازوں کی پابندی رکھیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اور ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ کی خدمت پیش کی جائے گی۔ زندگی اگر رہی انشاءاللہ خیر تو حافظوں کے ساتھ اگلے جمعے کو انشاءاللہ پروگرام کے ساتھ آپ کے خدمت پھر حاضر ہوں گے۔ فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے گا، ہم سب کو دعا میں رکھیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔